وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ایک بہت ہی اہم بیان دیا اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک چارٹر آف اکانومی کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ چارٹر آف اکانومی کی بات جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کی تھی تو اس وقت اس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، لیکن اب تقریباً 2.5-3 سال کے بعد وہی بات جو ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا بات کہی ہے، ذرا سنیں۔ چارٹر آف اکانومی میں نے اسپن کیا تھا اپنے وقتوں کے بیچ میں، تو میرے تعلقات جو ہیں وہ کافی لوگوں سے ٹھیک ہیں، کیونکہ میں نے این ایف سی بھی کرایا تھا اور اس وقت بھی کنسنسس این ایف سی تھا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم نے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، تو میرا تو یہ جستجو ہوگی کہ ہم اس میں یہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لے کے جائیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ویدر اٹ از پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، کہ ہم چند جو ہماری کرٹیکل اکنامک ایشوز ہیں اس پہ کنسنسس کریٹ کر لیں، اور اس میں ان کو بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، بیکاز وہ بھی یہی کہتے رہتے ہیں۔ تو ایک طرف شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس پہ ایک کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ ان کو استعمال کریں گے۔ ایک طرف وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کرنے کی بات کریں، دوسری طرف ایک اور سینئر منسٹر ہیں اسد عمر صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر انہوں نے کسی وقت یہ مناسب سمجھا کہ اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اسد عمر صاحب کہتے ہیں ان کو کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب جو اچیو کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، کوئی شک نہیں ہے ان کو۔ یہ اب ایک اسد عمر صاحب کی بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب رکاوٹیں کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، اس وقت سفر میں ہیں لیکن سفر میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور جناب سعید غنی صاحب سندھ کے وزیر تعلیم ہیں۔ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جناب ٹیمپریچر کم کرنا ہے، تو ٹیمپریچر کم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ٹیمپریچر کم کرنے کا ایک مرحلہ، ایک ٹائم تھا، وقت تھا جب یہ ساری گفتگو چلی اور شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ چارٹر مسا کے معیشت کر لیں، اور ہم نے خود ان کو تجویز دی۔ اس تجویز کا مذاق اڑایا گیا، اس کے بدلے میں پھر کیا ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ نیب سے لے کے اینٹی کرپشن سے ہوتی ہوئی ایک انتقام کی جو سیاست ہے، اینٹی نارکوٹکس میں سے گزرتی ہوئی ایف بی آر، اور ابھی اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس ماحول میں شوکت ترین صاحب جو بات کر رہے ہیں، شوکت ترین صاحب کا کیا قومی اسمبلی کا اجلاس اگر آ کے دیکھیں تو وہاں پہ اگر ماحول دیکھیں، تاکہ ہم نے کوشش پہلے دن سے یہ کی ہے، عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے اس کا تو ذہن ہی نہیں ہے اس قسم کا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کارروائی کریں یا اپوزیشن کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں۔ بہت چھوٹی سوچ ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے، دل بڑا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگو ہے وہ بھی آسمان کو چھوتی ہے، کہ جہاں پر وہ کوئی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، ہم تو خود ان باتوں کا حصہ رہے ہیں اور گفتگو بھی کرتے رہیں پاکستان کے بہترین مفاد کے لیے۔ جو کمرے میں گفتگو ہوتی ہے اس کا باہر جا کے اس کا غلط مطلب دیا جاتا ہے، اس کو این آر او کی شکل دے دی جاتی ہے، بات چیت کو گفتگو کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو کمرے میں بیٹھ کے این آر او مانگتے ہیں، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ حالات آ گئے کہ شوکت ترین صاحب کو یہ سارا جو سلسلہ ہے، جتنا بھی یہ پاکستان کی سیاست میں پچھلے 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، اب وہ سارا ان کو سمیٹنا پڑے گا۔ شوکت ترین صاحب جو بات کر رہے ہیں، بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو سب کو متفق ہو کے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا شوکت ترین صاحب کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے عمران خان سے کہ وہ ساری اپوزیشن سے بات کریں؟ کیا وہ اسپیکر صاحب کی جگہ پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیا، یا ویسے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا؟ لیکن ابھی تک جو ماحول بنا ہوا ہے پارلیمنٹ کے علاوہ، مسلم لیگ نون، جو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ پارلیمان کی عمارت سے باہر مسلم لیگ نون کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بھی گفتگو مسلم لیگ نون کرے گی وہ پارلیمان کی عمارت کے بیچ میں بیٹھ کے کرے گی، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو سامنے بٹھا کے کرے گی۔ اچھا جی، سعید غنی صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کرنا ہے، اور اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ تو دونوں سینئر منسٹر ہیں، ایک وزیر خزانہ ہے، ایک وزیر منصوبہ بندی ہے۔ آپ کے خیال میں کون صحیح بات کر رہا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی قربت جن کو حاصل ہے
اور عمران خان جن سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ تو اسد عمر ہی ہیں. اچھا میں نہیں سمجھتا کہ شوکت ترین صاحب سے وہ اعتماد میں ان کو کوئی لے کر باتیں کرتے ہوں گے. جو سمجھ کی بات کی ہے, جو عقل کی بات کی ہے, وہ تو شوکت ترین نے کی ہے. لیکن مجھے بھی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے, یا خان صاحب کتنی ان کی سنیں گے یا کتنی ان کی بات سمجھیں گے. کوئی بھی شخص جو جمہوری نظام میں رہتا ہو, جس کو جمہوریت کا پتہ ہو, تو ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرے. یہ واحد حکومت دیکھی ہے میں نے کافی عرصے میں جو خود جو ہے وہ آگ لگا رہی ہوتی ہے ہر چیز کو. تو یہ بات ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن سے زیادہ یہ خود اپنا کردار ادا کریں گے اور کر رہے ہیں. اور میں یہ بات ان سے رانجھا صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح صرف پریس کانفرنسز کے ذریعے باتیں نہیں ہوتی. پارلیمنٹ جس کو انہوں نے پتہ نہیں ایک بالکل کیا بنا دیا ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی کردار نہیں ہے, کوئی پالیسی میکنگ کی ڈسکشن نہیں ہوتی سوائے گالم گلوچ کے بدتمیزی کی. اسمبلی میں ہوتا کچھ نہیں ہے. تو باہر بیٹھ کے یہ سیدھی باتیں کریں. اگر کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر اپنا رویہ تبدیل کریں, اپنا اس طرح کا کردار ثابت کریں, دکھائیں کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو, تو پھر تو شاید کوئی بات آگے بڑھے. ورنہ موجودہ حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ سوچ کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی بات آگے بڑھ سکے جس سے ٹیمپریچر کم ہو. عمران خان صاحب کی جو خاصیت ان کے خود وزراء بتاتے ہیں کہ جب ویسے ان کو سمجھایا جاتا ہے سمجھ جاتے ہیں, جب باہر آتے ہیں تو پھر اس کے الٹا کرتے ہیں. تو یہ پرابلم ہے ان کا جو شاید ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کے خیال میں جو اسد عمر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں, تو یہ وہ واقعی عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جب انہیں لگے گا کہ اب ان کا سروائیول نہیں ہے تو ان کے پاس ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے, وہ یہ کریں گے. تو اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں, جب ان کی حکومت ویسے ہی جا رہی ہو تو آپشن کیا رہ جاتا ہے ان کے پاس. لیکن سعید غنی صاحب حکومت کیسے جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں اتحاد نظر نہیں آ رہا. تو حکومت تو قائم ہے اس لیے کہ اپوزیشن میں آپس میں اختلاف ہے. مسائل تو بہت ہیں نا مرزا صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے مسائل تو بہت ہیں, بہت مشکلات ہیں. معاشی طور پر بہت حالات خراب ہیں, سیاسی طور پہ حالات بہت خراب ہیں. حکومتی نمائندوں کا جو ملک بھر کے ضمنی الیکشن میں حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے پاس اخلاقی طور پر یا کوئی ایسی جو انتخابی نتائج ہیں اس سے ان کو حوصلہ مل رہا ہو. ان کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے اور اندر کی لڑائیاں بہت ہیں. تو پتہ نہیں جو ان کو جوڑنے کا جو ایک جو طاقت ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ عمران خان نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے. جب تک وہ ہاتھ رہے گا بس, جب تک چلتا رہے گا, جب ہاتھ نکلے گا تو دھڑام سے نیچے.